بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کسی مسئلے پہ دو فریقین کے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے؟ یقیناً جب دو انسانوں کے درمیان یا دو پارٹیز کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی ایسے شخص کو میڈیٹر مقرر کرتے ہیں، ثالث مقرر کرتے ہیں، جو کہ انصاف کے اوپر جو ہے دونوں کی بات سن کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم انصاف پہ بات کریں گے۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف کا مطلب ہے عربی کے لفظ عدل سے جو ہے، یعنی اس کا جو ماخذ ہے وہ عدل ہے، اور عدل کو اردو میں انصاف کہتے ہیں۔ انصاف یعنی ترازو کے پلڑوں کو برابر رکھنا۔ عدل، جب آپ عدل کرتے ہیں تو ترازو کے پلڑے جب برابر ہوتے ہیں، دونوں سائڈیں برابر ہوتی ہیں، تو اس کو انصاف کہتے ہیں۔ اب یہ کہاں پہ ہے؟ دنیا میں آپ کو انصاف نظر آتا ہے؟ اپنے ملک میں نظر آتا ہے؟ شاید دنیا کے ممالک میں وہ اپنے لوگوں کو تو انصاف دیتے ہیں، لیکن جو ملکوں کے دوسرے ملکوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، میرا خیال ہے اس میں انصاف آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے نا، یعنی دو جو ہیں وہ ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک انسان ہے اور ایک حیوان ہے۔ یعنی انسانوں کا جو معاشرہ ہے اس میں انصاف ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے، لیکن جو اینیمل کنگڈم ہے، جو حیوانوں کا معاشرہ ہے، اس میں انصاف نہیں ہوتا۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے تو ادارے ہوتے ہیں جو اپنا رول پلے کرتے ہیں اور ظلم اور زیادتی کرنے والے کو سزا دیتے ہیں، اور مظلوم کا جو ہے اس کو یعنی انصاف فراہم کرتے ہیں، کمپنسیٹ کرتے ہیں اس کو۔ یہ ہے انسانوں کا معاشرہ۔ اور جو حیوانوں کا معاشرہ ہے اس میں اگر ایک خونخوار جانور ایک بکری یا ایک ہرن کے بچے کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو وہ ہرن بیچاری کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، وہاں پہ کوئی ایسا جو ہے ذریعہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے شیر سے یا خونخوار جانور سے جو ہے وہ انصاف لے سکے، اس کو سزا دلوا سکے۔ یہ فرق ہے۔ اب جو ہے انصاف کہاں پہ ہے، اس کے لیے جو ہے ریسرچ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انصاف تو بہت ہی کم ہی آپ کو نظر آئے گا، خاص کر اپنے معاشرے میں۔ میں چونکہ زیادہ تر پاکستان سے باہر ہی رہا ہوں، تو جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں یا جو پاکستان آنا جانا کرتے رہتے ہیں تو ان کو ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس معلومات زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ زیادہ لوگوں سے ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے۔ تو میں اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بات کروں گا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، خاص کر جو گلف میں جو ہے سعودی عربیہ، دبئی وغیرہ میں ہیں، ان کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو اگر جو ہے ان کو کہیں باہر روزگار کا انتظام ہوتا ہے، ان کا ویزا آتا ہے، تو وہ ویزا جو ہے وہ کسی ایجنٹ کے پاس آتا ہے، وہ پھر ایجنٹ جو ہے وہ اپنا جو اس کے پاس ہوتا ہے کمیشن وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ اس سے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد چلو وہ میڈیکل وغیرہ وہ تو ایک مطلب ہے کہ ایک نارمل طریقہ کار ہے، لیکن اس کے بعد پروٹیکٹر کی فیس گورنمنٹ لیتی ہے، پروٹیکٹر آف امیگرینٹ۔ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ کس چیز کی فیس لیتے ہیں، مطلب وہ کیا پروٹیکشن دیتے ہیں۔ اب ایک جو ہے پہلے تو غالباً 5,500 تھی، اب شاید بڑھ گئی ہوگی، مجھے نہیں پتہ اب کتنی ہے، کیونکہ میں تو کئی دفعہ جو ہے وہ یعنی آیا گیا ہوں اور مختلف ویزوں پہ گیا ہوں، تو میں تو کئی دفعہ پے کر چکا ہوں۔ مجھے نہیں پتہ مطلب ہے گورنمنٹ کیا پروٹیکشن دیتی ہے، لیکن وہ آپ سے ٹیکس لیتی ہے، کوئی گائیڈنس نہیں ہے۔ یہاں سے لوگ جاتے ہیں باہر کے ممالک میں اور ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یعنی ایک دفعہ جو ہے ایک لطیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں جو ہے ایک پاکستانی ہمارے بھائی جو ہیں، چونکہ ظاہر
ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، اور زیادہ تر ہمارے جو جو مزدور لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تعلیمات بھی نہیں ہوتی ہیں، تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو تھوڑا سا ڈریسنگ کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو سردیوں کا جو ہے وہ موسم تھا، اور ایک سپر سٹور میں جو ہے ایک ہمارے پاکستانی لوگوں نے جیکٹس وغیرہ پہنی ہوئی تھی ظاہر ہے، تو وہ ظاہر غریب ہوگا جو بھی ہوگا، بہرحال اس نے جو احرام کی چادر تھی وہ ایسے یوں کر کے لپیٹی ہوئی تھی۔ اب مطلب ہے کہ یعنی بڑا آکورڈ سا لگ رہا تھا اور اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک تو شلوار قمیض اس نے پہنی ہوئی تھی، اوپر جو اس نے وہ جو احرام کی چادر جو ہے وہ سردی سے بچنے کے لیے پہنی ہوئی تھی۔ تو مطلب ہے کہ پاکستان میں تو اب جو مرضی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جب کسی دوسرے ملک میں آپ کوئی اس طرح کا وہ کرتے ہیں، ڈریسنگ کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ملک جو آلریڈی اتنا آپ کو پتہ ہے بدنام ہے، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ اور زیادہ اس کے اوپر وہ آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں پاکستانی ایسے بھوکے ننگے ہیں۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انصاف ہے وہ انسانی معاشرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ انصاف کے بغیر انسانی معاشرہ نہیں چل سکتا، لیکن انصاف کہاں ہے وہ جو ہے اس کی کھوج لگانے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک انگلش فلاسفر ہے، رائٹر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یعنی اگر انصاف میں تاخیر بھی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف نہیں دیا جا رہا، ٹھیک ہے نا۔ ایک دوسرا جو ہے وہ رائٹر کہتا ہے کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر، یعنی اگر دنیا کے کسی حصے میں ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جو دوسرے حصے ہیں وہاں پہ اگر انصاف ہو رہا ہے تو یہ ناانصافی اس انصاف کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک ملک میں اگر ظلم و تشدد ہو رہا ہے تو یہ ظلم و تشدد جو ہے دوسرے لوگ انجوائے نہ کریں، کیونکہ یہ ظلم و تشدد دوسرے ملکوں تک بھی پھیل سکتا ہے۔ اگر انڈیا میں کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان پر آتا ہے، پاکستان میں اگر کوئی اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ پڑوسی ممالک پہ جاتا ہے۔ اسی طرح افغانستان میں جو بھی مسائل ہوتے رہے ہیں اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے ملک پہ بھی آیا ہے۔ مڈل ایسٹ کی جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی جب وہ کویت اور عراق کی، تو اس میں جو ہے نا وہ پیٹرول کی جو پرائسز تھی وہ پوری دنیا میں بڑھ گئی تھی۔ تو ناانصافی کا جو اثر ہوتا ہے وہ تقریباً دنیا کے تمام نہیں تو کافی زیادہ ممالک تک وہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے کہیں بھی ناانصافی اگر ہو رہی ہے تو دوسرے خوش نہ ہوں، کیونکہ یہ ان تک بھی جا سکتی ہے۔ اچھا، قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے انصاف کے بارے میں؟ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ انصاف قائم کرو کیونکہ یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ یعنی انصاف تقوی کے بہت قریب ہے، اور تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری، متقی، یعنی جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ اس سے الٹ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جو انصاف ہو رہا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ انصاف نہیں دے رہے ہیں وہ تقوی کے اپوزٹ چل رہے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں۔ پھر ایک سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، اپنے ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، یعنی منع فرما رہے ہیں۔ اب اس ترازو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ناپ تول کا، اس ترازو کا مطلب ہے انصاف کا ترازو جو ہے اس میں آپ کمی بیشی نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ آپ حق اور انصاف پہ کھڑے رہیں، چاہے اس سے آپ کا یا آپ کے رشتہ داروں کا یا آپ کے اقربا کا نقصان بھی ہو جائے تو تب بھی آپ انصاف پر کھڑے رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ انصاف جو ہے فرض کیا گیا ہے اسلامی معاشرے پر، اور انصاف کے بغیر جو ہے اسلامی معاشرے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ابن ماجہ کی حدیث ہے جس میں وہ جج کے بارے میں، قاضی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو قاضی انصاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت تک اس قاضی کے ساتھ ہوتی ہے جب تک وہ انصاف کرتا ہے، اور جب وہ ظلم کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے ہٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو
اس قاضی کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی وہ قاضی اپنے نفس کا جو ہے وہ غلام بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ساتھ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو دنیا میں انصاف قائم کرتے ہیں، خاص کر عدالتیں۔ اب ہمارے معاشرے میں انصاف تو ناپید ہے، آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ سب سے پہلے جو انصاف دینے والا ادارہ ہے وہ آپ کی عدالتیں ہیں۔ آپ چلے جائیں، لوور کورٹس میں چلے جائیں، اپر کورٹس میں چلے جائیں، ایون کہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، انصاف کہاں ہے؟ مطلب ایک رجیم چینج آپریشن ہوا، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے سپریم کورٹ نے اس ڈیسیجن کو، جو اسمبلی، جو قاسم سوری کی جو رولنگ تھی کہ بھئی چونکہ ایک سازش ہوئی ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے، تو انہوں نے رولنگ کو جو ہے مسترد کر دیا، عدالت نے جناب وہ بحال کر دیا۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے جو ہے عدالت کو لکھا کہ بھئی اس کی جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے، وہ آج تک تحقیقات نہیں ہوئی، تقریباً یعنی 2.25 سال ہو گئے ہیں۔ یہ انصاف ہے؟ مطلب یعنی ایک وزیر اعظم جو ہے اگر اس کو انصاف نہیں ملتا تو ایک عام آدمی کی کیا اوقات ہے؟ بھٹو کو انصاف ملا ہے آج تک؟ لیاقت علی خان شہید ہوئے تھے، ان کو انصاف ملا ہے؟ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی لوگ ہیں، کیا ارشد شریف کو انصاف ملا ہے؟ کیا عمران ریاض جو ابھی حیات ہیں ان کو انصاف ملا ہے؟ کہ کون انصاف دے گا؟ ان کو کون انصاف دے گا؟ انصاف کی چابی کس کے پاس ہے؟ وہی جو ہے بات ہے کہ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو اس کو آپ کیسے لوگوں کو جو ہے وہ قائل کر سکتے ہیں کہ جناب وہ اس معاشرے کو جو ہے وہ سپورٹ کریں، اس معاشرے کا ساتھ دیں، وہ تعریفوں کی پل باندھیں۔ ایک عام آدمی کا اگر ایک موٹر سائیکل چوری ہو جاتا ہے، وہ ایف آئی آر درج کروانے جاتا ہے کسی بھی پولیس اسٹیشن میں، تو پولیس جو ہے اس کی ایف آئی آر نہیں درج کرتی، لیکن اس کے برعکس ایک جو ہے امیر آدمی کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے یا کوئی بھی واقعہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پوری اس علاقے کی جو پولیس ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ چیز بھی برآمد کر لیتی ہے اور جناب ملزمان کو بھی اریسٹ کر لیتی ہے اور جناب اس کا ایک ٹکا بھی نہیں لگتا ہے۔ تو مطلب ہے یہ نظام جو ہے امیر آدمی کے لیے ہے، یہ وہ نظام ہے جو بر صغیر میں جو حکمران تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے تو ان کی تو ہر فرمائش پوری ہوتی تھی، لیکن غلام جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، کیونکہ غلاموں کے تو کوئی حقوق ہوتے نہیں ہیں۔ تو آج تک ہم غلام ہیں، ہم جو ہے ہمیں انصاف نہیں مل سکتا اور ہم انصاف کلیم بھی نہیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مردہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انصاف کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے زندہ لوگوں کے سپرد کیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی جگہ جو ہے کسی رائٹر نے کہا، انگلش رائٹر نے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے جو لوگ انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے وہ مردہ ہیں۔ بس سمپل سی بات یہ ہے کہ زندہ لوگ جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں، اور جو انصاف کے لیے زندہ لوگ نہیں کھڑے اس کا مطلب مردہ ہیں، کیونکہ مردوں کا تو کام نہیں ہے انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ تو اب جو ہے حل کیا ہے؟ خاص کر ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اب اس کا کیا حل باقی رہ گیا ہے انصاف کے حصول کا؟ ایک ہی حل ہے، کہتے ہیں کہ نظام بدلو پاکستان بدلو، کہ جب آپ نظام بدلو گے تو تبھی ملک بدلے گا نا، تبھی پاکستان بدلے گا۔ لہٰذا یہ نظام فیل ہو گیا ہے۔ میری گزارش ہر پاکستانی سے یہ ہے کہ آپ اس نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آواز بلند کریں، جہاں پہ بھی ہیں اپنے حصے کی شمع جلائیں، کیونکہ اگر آپ آج اپنے حصے کی شمع روشن نہیں کریں گے تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب آپ پیش ہوں گے تو اس بات کا آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی کاوش کی۔ مطلب میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ بنا کے تو وہ شیئر کر رہا ہوں
کیونکہ میں بیسیکلی ٹیچر ہوں تو ٹیچر کا کام ویسے بھی جو ہے نا ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، تو میں ایک نوجوانوں کی ایجوکیشن کا ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک فورم چلا رہا ہوں۔ تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو باتیں پسند نہیں آتی ہیں، وہ شاید برا بھلا بھی کہتے ہوں گے، اور کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جن کی سمجھ میں آ جاتی ہے، مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری بات سے اگر 2-3 لوگ بھی قائل ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی تھوڑی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ تو بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی۔ تو انصاف کے لیے ضرور اپنا کردار ادا کیجیے، کیونکہ ہم جو ہے انصاف نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو دنیا کے ساتھ اگر ہم نے چلنا ہے تو ہمیں جو ہے انصاف کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا۔ تو بہت بہت شکریہ جی، اوکے، اللہ حافظ۔